ایک بیوی اور خاوند، کیا ایک بیوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے دوستوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو ایک غلط راستے پہ چل رہے ہیں، خدا را ایک صحیح راستہ اختیار کر لو، ایک دین کا راستہ اختیار کر لو، ایک حق کی بات اختیار کر لو۔ جو بہنیں، جو بھائی، جو خاوند، جو بیوی، جو جس راستے پہ چل رہے ہیں، آج ان کے لیے وہ راستہ ہے کیا؟ یہی راستہ دین کا، یہ قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن سننا سیکھو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کو سننا سیکھو۔ اگر تم لوگ سنو گے، اس پیغام کو سمجھو گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اپنے اوپر لاگو کر لو، اس حکم کی تابع داری کرو، اس حکم میں ایک دوسرے کو سمجھانا سیکھو۔ اگر تم لوگ ایک دوسرے کو دین کی بات نہیں سمجھا سکتے تو اس منہ کے اوپر ایلفی ڈال دو، یہ منہ بالکل بند کر دو تاکہ تمہارے منہ کبھی کھلے ہی نہ۔ نعمتیں کھانا چھوڑ دو، پھر نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا پاؤ گے؟ یہ جو بولنے کی نعمت ہے اس کو جھٹلا پاؤ گے؟ یہ جو اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ دیے، ان ہاتھوں کی نعمت کو جھٹلا پاؤ گے؟ یہ جو 2 آنکھیں دی ہیں اللہ پاک نے، ان کو جھٹلا پاؤ گے؟ یہ جو ایک ناک دی ہے اس کو جھٹلا پاؤ گے؟ سننے کی ایک اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اس کو جھٹلا پاؤ گے؟ کون کون سی نعمت کو جھٹلا پاؤ گے؟ یہ جو جسم کے ساتھ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے لگائی ہیں، ان نعمتوں کا کیا کیا جواب دو گے؟ جو تم کھاتے ہو ان نعمتوں کا کیا کیا جواب دو گے؟ کسی نعمت کا جواب تو نہیں دے سکتے، تو پھر حق ویلے کیسے ہو؟ نماز پڑھتے ہو، دین پڑھتے ہو، نماز کے اوپر عمل کرتے ہو۔ نماز کیا کہتی ہے؟ نماز تو کہتی ہے الصلاۃ المراج المومنین، میں مومن کے لیے معراج بن کے آئی ہوں۔ وہ کون سی نماز ہے جو ہمیں معراج پہ لے کے جاتی ہے؟ وہ کیسی نماز ہے جو لپیٹ کے ہمارے منہوں پہ ماری جاتی ہے؟ وہ بھی نماز ہے، اس کو بھی نماز کہتے ہیں۔ 2 قسم کی نماز ہے، ایک خالص اللہ کے لیے پڑھنا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا، وہ ہے معراج۔ جو لپیٹ کے منہ پہ ماری جاتی ہے وہ ہم دماغ میں فتنہ رکھ کے پڑھتے ہیں، دماغ کے اندر نفرت رکھ کے پڑھتے ہیں، دلوں کے اندر بغض رکھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک بڑا چھوٹا دکھانے کے لیے ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر یہ کیا ہم ایک ہی صف میں جو کھڑے ہو گئے سب، تو وہاں کسی میں فرق رہا؟ وہاں تو کوئی فرق نہیں رہتا۔ پھر ہم لوگ باہر نکل کے ایک دوسرے کے اوپر بہتان جھاڑتے ہیں، نماز جنازے پڑھتے ہیں تو ایک ہی صف میں جمع ہو جاتے ہیں، تو سامنے میت پڑی ہوتی ہے تو اس میت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ایک مرے ہوئے انسان کا جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ایک مردہ انسان کا جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، تو کیا وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے؟ وہاں پر سبھی ہوتے ہیں، تو ہوتے تو ہیں۔ پھر ہم نے یہ کبھی سوچا ہے یار وہ تو مر گیا، ہم نے بھی تو مر جانا ہے؟ ایسا ایک وقت میں ہمارا بھی جنازہ پڑھایا جائے گا؟ تو جنازہ تو ایک مسلمانوں کا پڑھایا جاتا ہے، کافروں کا تو نہیں پڑھایا جاتا، ہندوؤں کا تو نہیں پڑھایا جاتا۔ ان ہندوؤں کو جلا دیتے ہیں، کافروں کو پتہ نہیں پھینکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اندر، مسلمان کو پروٹوکول دے کے، اچھا بنا کے، صاف ستھرا بنا کے ایک مٹی کی قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے عزت کے ساتھ۔ تو زندہ رہتے ہوئے عزتیں کہاں گئی پھر ہماری؟ زندہ رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو عزت کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں پھر ہم ذلت میں بات کرتے ہیں؟ تو پھر مردہ ہونے کے بعد قبر کے اندر عذاب، ذلت، قبر کے اندر کی ذلت کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہاں تو ہم ایک دوسرے سے دور بھاگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بہتان بھی لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ہم غیبت بھی کر لیتے ہیں۔ قبر کے اندر جب جائیں گے تو پھر سب غیبتوں کا جواب دینا پڑے گا، تو کیسے دو گے؟ وہاں تو پھر تمہیں اٹھا کر بٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟
कौन कौन सा जवाब दोगे? दे पाओगे वहाँ पर जवाब? अगर वहाँ की तैयारी करके रखी है इसी दुनिया के ऊपर से, यहीं से अमाल नामा लेके जाना है तुम लोगों ने, क्या तुम जो नमाज पढ़ते हो दिल में बुग़्ज़ रख के, क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी? तुम जो दिलों के अंदर फितना रख के नमाजें पढ़ते हो, दिमाग के अंदर फितना रख के पढ़ते हो, क्या वो तुम्हारी नमाज कबूल होगी? नहीं होगी। वो ही नमाज लपेट के मुंह पे मार दी जाती है। जो हम फ़िरकावाज़ियत में रख के नमाजें पढ़ते हैं, जो हम दिलों में फ़र्क रख के नमाज पढ़ते हैं, जो हम फितना रख के दिमाग के अंदर गंदी सोचें रख के नमाज पढ़ते हैं, वो ही नमाज लपेट के मुंह पे मारी जाती है। दिलों से, दिमाग से, दिल से, ज़बान के ऊपर अल्फाज लाओ कुरान का, दिमाग से बुग़्ज़ निकालो, दिल को पाक करो। दिल मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। दिमाग एक शैतान का और अल्लाह के रसूल का, यहाँ पर पैगाम मिलता है, यहाँ मुंह से निकलता है, दिल को पाक करना पड़ता है। ला इलाहा मुंह से कह दिया तो क्या हासिल, जब दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ हासिल नहीं। आज हम मुसलमान कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ ज़िल्लत के लिए हम पैदा हो गए मुसलमान। ज़िल्लत एक दूसरे के ऊपर जो दे रहे हैं, ज़िल्लत भरे हम इंसान हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।